دنیا میں بے شمار ظالم اور سفاک قومیں گزری ہیں۔ تاریخ میں اگر ان قوموں کا مطالعہ کیا جائے تو انسانی عقل دنگ کر رہ جاتی ہے کہ بھلا کوئی قوم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ انہی ظالم قوموں میں سے ایک قوم منگول تھی۔ دراصل یہ تقریباً 13ویں صدی کا دور تھا۔ اس دور میں شمالی مغربی ایشیا کی ہری بھری چراگاہوں میں ایک قوم آباد تھی جسے منگول کہا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی اس جگہ منگولوں کے نام پر ایک ملک منگولیا آباد ہے۔ اس دور میں اسی قوم سے ایک اچانک قیامت برپا ہوتی ہے۔ اس قیامت اور فتنے کا نام چنگیز خان تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فتنہ بڑھتا گیا اور اپنے ساتھ تباہی لاتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چنگیز خان نے پہلے شہر اور پھر کئی ملک فتح کیے۔ صرف چند ہی سالوں میں اس نے خون کی ہولیاں کھیلتے ہوئے انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ اس ظالم نے بہت سارے معصوم اور کئی ہنستے بستے شہروں کو تباہ کر ڈالا، یہاں تک کہ اس کے منتخب کردہ جنرل چین کے موجودہ شہر بیجنگ سے لے کر ماسکو تک پھیلی دنیا کے سب سے مضبوط سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں یہ سلطنت تقریباً 3 کروڑ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حکومت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تقریباً نسب و نسل منگولوں سے جا ملتا ہے، جن میں مرزا چوغتائی لوگ اپنے آپ کو منگولوں کی نسل سے بتاتے ہیں۔ چنگیز خان نے اپنے دور میں درجنوں شادیاں کی تھی اور انہی شادیوں میں سے اس کی نسل آگے بڑھی اور بے شمار اس کی اولاد ہوئی۔ چونکہ چنگیز خان کی سلطنت کافی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے کئی کمانڈرز مقرر کیے تھے جنہیں اس نے مختلف علاقے سونپے ہوئے تھے۔ تقریباً سینٹرل ایشیا سے لے کر یورپ کے وسط تک سارا علاقہ منگول سلطنت کا حصہ تھا۔ ظلم ستم کی انتہا کرتے کرتے آخرکار چنگیز خان فوت ہو گیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اوغدائی خان سلطان بن گیا۔ اس دور میں اوغدائی خان کے پاس ایک بڑا کمانڈر تھا جسے بائیجو نویان کہا جاتا تھا۔ یہ نویان 1201 کو منگولیا میں پیدا ہوا اور یہ نویان 1221 میں منگول سلطنت کی طرف سے سپاہ گیری کے گر سیکھنے کے لیے منگول تربیتی فوج میں بھرتی ہوا۔ اس نے قلیل مدت ہی میں اپنے سپاہ گیری کا لویا منوا لیا اور اپنی زندگی کی سب سے پہلی جنگ مہم اسوان لڑی۔ دوسری طرف اوغدائی خان نے سلجوقوں کو سبق سکھانے کے لیے 1228 میں نویان کو منگول کمانڈر کے طور پر بھیجا۔ دراصل منگولوں کے ہاں نویان ایک جنگی ٹائٹل تھا جو وسطی ایشیا اور اناتولیا میں ہر منگول کمانڈر کو دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1241 میں اوغدائی خان نے نویان کو جس کمانڈر کی طرف بھیجا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اوغدائی خان نے نویان کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ چونکہ اپنے سے اوپر کمانڈر کی سربراہی میں نویان کی صلاحیتیں ابھر کر نہیں آئی تھی، مگر 1241 سے لے کر 1253 تک نویان تاریخ کا سب سے خطرناک اور سفاک شخصیت ثابت ہوا۔ بڑا کمانڈر بنتے ہی اس نے سلجوقی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا ارادہ کیا تاکہ منگول سلطنت کے احاطے کو مزید وسیع کر سکے۔ اس کے بعد 1242 میں خزاں کے موسم پر نویان نے تقریباً 50,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور سلجوقی سلطنت کے مشرقی کنارے کی طرف آیا۔ نویان نے سب سے پہلے سلجوقی سلطنت کے شہر ازرام کے امیر کے پاس تسلیم ہونے کا مراسلہ تیار کیا، مگر اس شہر کے باسیوں نے سمجھا کہ سلجوقی سلطنت کی کمک ان تک پہنچ جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ 4 دن کے انتظار کے بعد جب شہر سے قاصد نہ آیا تو نویان شہر کی طرف بڑھا اور محاصرہ کیا۔ ازرم شہر کے سلجوقی خوب لڑے، مگر آخرکار کمک نہ ملنے کی صورت میں ایشیا اور دوسری چیزوں کی قلت پڑ گئی۔ اس کے بعد شہر کے باسیوں نے امیر کی صلح کی درخواست کی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مگر نویان جب شہر میں داخل ہوا تو سب کو تلوار کی نوک پر چڑھا دیا۔ اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی اور سلجوقی کمانڈر کو زندہ جلا دیا۔ 1 ہفتے تک اس شہر سے خوفناک دھواں اٹھتا رہا۔ اس شہر کا کوئی بھی شخص زندہ نہ بچا۔ اس کے بعد نویان نے حکم دیا کہ اس شہر کی فصیلوں کو گرایا جائے تاکہ یہ شہر کبھی دوبارہ بس نہ سکے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ نویان کی وحشت سے اس شہر میں لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے بعد نویان نے 1243 میں سلجوقی کمانڈر غیاث الدین کو شکست دی اور اس نے وہاں بھی پورے شہر کو آگ لگا دی اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ سلجوقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد نویان آذربائیجان کی طرف چل پڑا، وہاں بھی اس نے تباہی مچانا شروع کر دی اور جو نویان کی تعیناتی سے سلجوقی سلطنت سمٹتی گئی۔ اور اسی طرح چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نویان نے تاریخ کو دوبارہ دہرایا اور چنگیز خان کی طرح ایک بار پھر تاریخ کا بدبخت اور ظالم حکمران کہلایا۔ اوغدائی خان کی موت کے بعد اس نے منگول سلطنت میں اپنے مخالف گروپ کے کمانڈو کو ہٹا دیا، کیونکہ وہ قلیل مدت میں نویان کے فتوحات سے حسد کرنے لگے تھے۔ مگر اس کے بعد جب 1251 میں منگو خان تخت نشین ہوا تو اس نے نویان کو ایک بار پھر سلجوقوں کی سلطنت کے مغربی سرحد پر بڑے شہروں مثلاً اناتولیا اور کونیا کی طرف تعینات کیا، لیکن اس بار یہاں پر اس کی دال نہ گل سکی۔ یہاں پر نویان کی ملاقات عدل و انصاف کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوئے مرد و مجاہد یعنی ارطغرل غازی سے ہو جاتی ہے۔
اناتولیہ کی مہم کے بعد نویان کو دوبارہ منگولیا بلایا گیا اور ہلاکو خان کے بغداد کی مہم پر جانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ناظرین، یہ وہ خوفناک جنگی مہم تھی جس میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کو ایک ہم تجارتی، صنعتی، علمی اور فکری شہر کو خاکستر کر دیا۔ اس جنگ میں نویان ہلاکو خان کا کمانڈر تھا۔ بہرحال نویان کی موت کیسے ہوئی، اس بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ نویان کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہلاکو خان کے بغداد مہم میں اس نے عباسی خلیفہ مستعم باللہ کے ساتھ خفیہ طور پر گٹھ جوڑ کیا تھا، کیونکہ نویان نے ہلاکو خان کے ساتھ بغداد کی جنگی مہم پر ساتھ جانے میں معذرت پیش کی تھی۔ اس نے اناتولیہ میں ہی منگول سلطنت کے اقتدار کو دوام بخشنے کا ارادہ کیا، لیکن نویان چونکہ ہلاکو خان کے انڈر تھا اس لیے اس کے احکامات پر سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ یعنی مستعم باللہ کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ کے الزام میں یہ منگول فوج کا عظیم سپاہ سالار اور ایک ظالم اور سفاک انسان 1260 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔